अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रजा सुहेल। नाज़रीन, कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद में G10 में CTD के एहलकारों ने 21 साला उसामा को बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग करके मार दिया। अभी तो लोग सानिया साहिवाल नहीं भूले थे और एक दफ़ा फिर CTD ने खुली दहशतगर्दी की है। उसामा इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था और वो ऊबर पर गाड़ी भी चलाता था साथ। इसके अलावा 5 मुल्ज़िमान को कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नाज़रीन इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं, वही होगा जो सानिया साहिवाल में के मुल्जिमान के साथ हुआ था, यानी कि ये रिहा कर दिए जाएंगे। ये एक दफ़ा फिर हमारी हुकूमत के, हमारे मुआशरे पर, हमारे मुंह पर तमाचा होगा इनकी रिहाई। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कल रात CTD की जानिब से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, बहुत शुक्रिया। ये ऐसे वाक़यात होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बड़ी कहानी ज़रूर होती है। मगर जो CTD अब कर रही है, CTD पहले साहिवाल में बच्चों के सामने, मासूम बच्चों के सामने जिनके सर से इन्होंने साया उठाया, उनके सामने गोलियां मारी उनके वालिदैन को, तो अब वो बच्चे अभी तक उसी कोमे में है, उसी खौफ में है। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर पाई हुकूमत। बड़े बड़े दावे करती है तब्दीली सरकार ने क्या किया? तब्दीली सरकार ने ये किया कि उन जिनके खिलाफ ये जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया, खलील वगैरह को, उनके भाइयों को, उन जो वहाँ पे मुद्दई थे, उनके भाइयों को, उनके वर्षा को दबाकर इन्होंने सुलह करवा दी और वो बंदे फिर बाहर आ गए, वो एहलकार फिर बाहर आ गए। अगर यही काम किसी आम आदमी ने किया होता तो उसको सजाए मौत भी होती और बहुत सारे ऐलानात भी होते कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने एक्शन ले लिया, वज़ीर आला एक्शन ले लेते हैं, वज़ीर आज़म एक्शन ले लेते हैं, यहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले लेते हैं। तो खलील के बारे में तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, खाली चंद दिन वो खबरों की जीनत बने, उसके बाद फिर वही दबाव डालकर उनके सुलह करवा दी गई। अब ये देखें, एक मासूम बच्चा 21 साला उसामा अपने घर का, वो पढ़ भी रहा था और साथ उबर चलाकर अपने घर वालों की हेल्प भी कर रहा था, घर वालों का पेट भी पाल रहा था। अगर उसमें कोई ऐसी बात होती तो वो उबर क्यों चलाता? मासूम बच्चा है बिल्कुल। वो अगर नाज़रीन उसको देखें, बिल्कुल मासूम बच्चा है, अभी तक तो उसकी मूछें और दाढ़ी भी नहीं आई। 21 साल छोटा सा बच्चा, इंटर का वो स्टूडेंट है, तो उसने क्या दहशतगर्दी करनी है? CTD बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब तक CTD के खिलाफ ऐसे वाक़यात के करने के खिलाफ जो है ना एक्शन नहीं होगा, किसी बंदे को सजा नहीं होगी, तो ये रोकथाम नहीं होगी। अब देखे ना, वो तो दुनिया से चला गया, इन्होंने 5 बंदे पकड़ लिए, दुनिया आवाम को दिखाने के लिए जी हमने 5 बंदे गिरफ्तार कर लिए। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो फिर ये उसामा को किसी न किसी कालअदम तंजीम वाक़या में ये शो कर देंगे कि जो उसके फलां दोस्त का तल्लक था, फलां रिश्तेदार का तल्लक था, इसलिए उसके मुगालते में ये काम हुआ है। जैसे कि खलील के साथ वो एक बंदा जा रहा था, उसको इन्होंने शो किया कि जी उसके फलां कालअदम तंजीम से तल्लक थे, उनका पीछा करते हुए उनको मारा गया। हालांकि वहाँ पर मारने की कोई ऐसी बात ही नहीं थी, गाड़ी को रोकते देखे ना, लाहौर से वो खलील के पीछे गाड़ी लगी है, गाड़ी को साहिवाल जाके इन्होंने उसको मारा, उसको रोकते पकड़ भी सकते थे, साथ मासूम बच्चे भी थे। अब इसको ना कोई वार्निंग, ना कोई रोका, ना कोई टोका, वो उसको उस पे फायरिंग शुरू कर दी। ये CTD से पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, मगर वो दबाए जाते थे। वो मीडिया की जिंद जो बनता था उसको 4 दिन चलाते हैं, उसके बाद वो दबा दिए जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई कानून ज़रूर होना चाहिए। देखें, ये जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं उनमें से 90% जाली पुलिस मुकाबले हैं। पहले ये मुलज़म पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं। हम इस बात पे इनके नहीं कहते कि इनको जो जराइम पेशा उनको बिल्कुल मारना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि क्यों मारते हैं, मगर जो बेगुनाह मारे जाते हैं वो क्यों मारे जाते हैं? बेगुनाह का तो कोई ना कोई दादरसी होनी चाहिए, मगर हमारे मुल्क में ऐसा कोई अभी तक इन्होंने, कानून तो बेशुमार है, कानून की बात नहीं है कि कानून हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क में कानून भी है मगर लागू नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। जब तक हम कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करेंगे
تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ایسے کئی اسامہ بیچارے جو ہیں وہ فائرنگ سے قتل ہوتے رہیں گے۔ سر کیا کہیں گے، یہ قانون کے رکھوالے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں اور بعد میں رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی قانون کا رکھوالا ہو یا عام آدمی ہو، قانون سب کے لیے ایک ہے، مگر کر کیا دیتے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھی، جو ان کے پیٹی بھائی تفتیشی افیسر ہوتے ہیں یا افسر ہوتے ہیں، وہ پھر ان اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو بچانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ قانون امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ وہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا، وہ چاہے کوئی پولیس اہلکار ہے، چاہے وہ کوئی فوج کا بندہ ہے، چاہے وہ کوئی سول بندہ ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ قانون میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ پولیس اہلکار ہے تو اس کے لیے قانون الگ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، اور سول آدمی ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ قانون سب کے لیے ایک ہے کہ اگر کوئی کسی کو بے گناہ مارتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کے سزائے موت ہونی چاہیے، تاکہ آنے والا آگے وقوع نہ ہو۔ عبرتناک اس کو جب تک نہیں بنائیں گے تو یہ وقوعے نہیں رکیں گے۔ اب قانون تو ہے، قانون امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ پیچھے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے سپورٹر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ سانیہ دیکھا موٹر وے والا، کیا ہوا؟ چند دن وہ خبروں کی زینت بنے، اب وہ ملزم جو ہیں جی پکڑے گئے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پہلے کتنا شور واہ ویلا تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، یہ ایک دھبا بن گیا، ہم اس کو عبرتناک بنائیں گے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ تو بنا کوئی عبرتناک؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اس ملک میں قانون پوری طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اس وقت تک ایسے واقعہ ہوتے رہتے ہیں۔ قانون ہے، صرف قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ سر آپ نے بیان کیا اپنا تجزیہ۔ ناظرین، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، پی ڈی ایم کی بات کریں، اپوزیشن کی بات کریں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ ناراض دکھائی دے رہی ہے۔ کل ایک اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا، اس میں پیپلز پارٹی نے شرط رکھی تھی کہ اگر ان کی شرائط مانی جاتی ہیں تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ شرکت کریں گے اجلاس میں، ورنہ صرف وفد آئے گا۔ پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دوسری طرف چونکہ اجلاس مولانا نے بلایا تھا اور اس لیے کہ مولانا جو ہے وہ لاڑکانہ والے جلسے میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی وفد بھیجا تھا، اس لیے بھی پیپلز پارٹی نے اپنا وفد بھیجا اس اجلاس میں۔ تو کیا اب یہ جو پیپلز پارٹی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا الگ اجلاس بلانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ سر آپ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ناراض نظر آ رہی ہے، اصل میں وہ ناراض کس سے ہے؟ مسلم لیگ نون سے ان کی شرائط نہ ماننے کی وجہ سے، یا مولانا سے ان کے لاڑکانہ کے جلسے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ان کو کسی نہ کسی بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب پیپل پارٹی جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاستدان ہستی بیٹھی ہے جو کہ زرداری صاحب ہے۔ زرداری صاحب ہر چیز دیکھ کر چلتے ہیں۔ وہ زرداری صاحب نے صرف یہ ان کو استعمال کیا ہے، پی ڈی ایم کو، مولانا فضل الرحمان کو بھی اور نون لیگ کو بھی زرداری صاحب نے استعمال کیا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی تو ظاہر ہے وہ اپنی صاحب کو بچاتے ہوئے، اپنی صوبے کی حکومت کو بچاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے شرطیں ہی ایسی رکھنا شروع کر دیں کہ جو نون لیگ پوری نہیں کر پاتی، کبھی بھی نہیں پوری کر پائے گی۔ سیم کہ نواز شریف یہاں پر اگر قیادت کرے، کیسے کرے گا؟ نواز شریف چونکہ ضمانت پر گیا ہے، اب اشتہاری بھی ہو چکا ہے، عدالت نے انہیں اشتہاری بھی قرار دے دیا ہے، تو اب نواز شریف تو آ کر قیادت نہیں کر سکتے نا۔ نواز شریف آئے گا تو جیل جانا پڑے گا۔ اب ایسی شرط پوری کرنا نون لیگ کے بس میں نہیں ہے۔ جب نون لیگ پوری نہیں کرے گی تو مولانا فضل الرحمان کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اپنا جتن بھی لگا لیں تو نون لیگ کبھی نواز شریف کو نہیں بلائے گی۔ اگر نواز شریف کو نہیں بلائے گی تو دیکھیں یہ پیچھے ہٹنے کا ایک بہانہ ہے، اور ایسی کوئی شرط یہ نہیں ہے کہ جی لازمی نواز شریف آئے کہ زرداری صاحب جاتے ہیں، بلاول ہی جاتا ہے نا۔ تو اگر نواز شریف بیمار ہے، ویسے زرداری صاحب بھی بیمار ہے، تو یہ صرف پیچھے ہٹنے کا بہانہ ہے۔ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے، پی ڈی ایم آگے چلنے کے قابل نہیں رہی۔ پی ڈی ایم میں نہ کوئی استعفے، نہ کوئی لانگ مارچ، کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم بالکل ختم ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی سب سے پیچھے ہٹی ہے،
آہستہ آہستہ نون لیگ بھی پیچھے ہٹ جائے گی, مولانا فضل الرحمان اکیلے رہ جائیں گے. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا, ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, پہلے بھی یہ پی ڈی ایم چلی تھی نا, مولانا فضل الرحمان کراچی سے چلے تھے تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا جی ہم پورا سندھ لے کے جائیں گے. لاہور والوں نے کہا تھا کہ جی ہم پورا لاہور یہاں پر آیا, اتنا بڑا استقبال ہوگا, ہم جام کر دیں گے ہر چیز. جب مولانا فضل الرحمان لاہور پہنچے تو مسلم لیگ نون نظر ہی نہیں آئی. ان کے بھی وفد ساتھ گئے اور اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میں دھرنا صرف مولانا فضل الرحمان کا رہ گیا تھا. اب بھی یہی ہونا تھا, مگر اب اس ٹائم کے آنے سے پہلے ہی تمام پارٹیاں جو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کلیئر کٹ پیچھے ہٹ چکی ہے, کیونکہ جب انہوں نے استعفوں کو کہا تھا تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہی اس وقت کہا تھا کہ جی ہم ایک کمیٹی بنائیں گے. اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ جی ہمارے پاس استعفے جمع ہو گئے ہیں, تو جمع ہو گئے تو بھائی دینے کی کوئی تاریخ نہیں. آپ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ رات کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ کس طرح تھی. اب جو پی ڈی ایم کی مین جو کمزوری ہے یہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ صرف آرمی کو ہٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کر رہی ہے. رات کو مولانا فضل الرحمان نے صاحب کہا کہ جی ہم اس پر بھی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد کرنا ہے یا پنڈی کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان تو صرف مورا ہے, کام تو آرمی کر رہی ہے. ہمارے جو مجرم ہے, یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو مجرم ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جب تک یہ اداروں کو ہٹ کرتے رہیں گے ان کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں. کہ عمران خان کو آپ ہٹ کریں, عمران خان کے خلاف جو مرضی کہے, اداروں کو تو نہ بدنام کرے نا. وہ آرمی ایک ایسی ہماری آرمی ہے کہ جنہوں نے دیکھے سعودیہ میں بھی انہوں نے کنٹرول سنبھالا اور خانہ کعبہ کی رکھوالی کی, اور پورے پاکستان کو. آپ انڈیا نے کتنی کوششیں کی ہیں, ساری دنیا نے دیکھا ہے, الحمدللہ پاکستان کو وہاں پر فتح ہوئی ہے. تو وہ آرمی کے جوان ہی تھے نا, آرمی نے کیا تھا نا. تو اگر آرمی میں کچھ غلطیاں ہیں بھی تو ہمیں اس طرح نشر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دیں. سر یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملاقاتیں پچھلے دن ہوتی رہی ہیں اتحادیوں کی اپوزیشن سے اور پھر حکومت سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, یہ کتنی اثر انداز ہوئی ہیں اس سب پہ؟ جی جو ملاقاتیں ہیں, اگر پی ڈی ایم کوشش کرے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. مذاکرات صرف اس حد تک ہو سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنی ساکھ بچا لے. جو یہ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں یہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے مذاکرات کر لیں. دیکھیں جو اگر پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی ہم نے اپنے کیسز ختم کروانے تو وہ نہیں ہونے والے, وہ کیسز کبھی ختم نہیں ہوں گے. عمران خان اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں کرسی چھوڑ دوں گا, میں حکومت چھوڑ دوں گا, مگر میں ان کیسز کو نہیں چھوڑوں گا. اب یہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں. اب کافی ان کی رات کی پریس کانفرنس سے نظر آ رہا تھا, بلکہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیار ہیں, نون لیگ بھی تیار ہے, پیپلز پارٹی تو پہلے ہی تیار تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے. نہیں ہے تو کچھ ان دونوں کے پاس نہیں ہے نا, نہ نون لیگ کے پاس ہے نہ مولانا فضل الرحمان کے پاس. باقی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے پاس تو ہونا ہی کیا ہے, وہ ایک ایک سیٹ کی جماعت ہے. تو اس لیے اب جو ہے نا وہ یہ پی ڈی ایم بہت ساری بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. اب مذاکرات کے لیے یہ تیار ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ دورانی صاحب نے کہا کہ جی مجھے ٹاسک ملا تو میں ان کی ایمرجنسی 23 کو ٹاسک مل رہا ہے, اور اگلے دن ملاقات شہباز شریف صاحب سے بھی ہوگی اور فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوگی. فضل الرحمان صاحب کی وہ کہتے تھے ہماری خفیہ ملاقات تھی, مگر ایک چینل نے نشر کر دی. تو یہ مذاکرات کی طرف یہ چل پڑے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں ہونا, مذاکرات کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. اور مذاکرات بھی حکومت کے حق میں ہی ہونے ہیں, یہ نہیں کہ پی ڈی ایم کوئی مذاکرات میں اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لے. سر یہ جو ملاقاتیں تھیں یہ کیا اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو کیا سوچنے پر مجبور کریں گی استعفوں اور لانگ مارچ کے علاوہ؟ کیونکہ مذاکرات میں تو وہ ہو ہی نہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کیس ختم نہیں کرنے اور اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ کیس ختم ہو. اس کے علاوہ کیا مذاکرات ہوں گے؟ اس کے علاوہ صرف مذاکرات یہی ہو سکتے ہیں کہ یہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے بیٹھیں گے, بیٹھ کے کہیں گے جی ہمیں مجبور کیا گیا تھا تو ہم نے ان کو چند مہینے دے دیے اور کہ جی یہ کریں گے, یہ وہ ہوگا فلاں ہوگا. کہ پی ڈی ایم کہنا شروع کر دے گی کہ جی ہم نے ساری باتیں منوا لی ہیں. پی ڈی ایم باہر نکل کے یہ پریس کانفرنس کرے گی, حکومت کہے گی جی ہم نے کچھ نہیں مانا,
पी डी एम हमारी बातें मान गई है, होना माना कुछ नहीं है, सिर्फ पी डी एम जो है वो अपनी साख बचाएगी और बाहर आकर ये कहेगी कि हमने हुकूमत को 3, 4 माह, 5 माह, 6 माह का टाइम दे दिया है कि जी हुकूमत जो है ना वो सारे मसले हल करेगी, बेरोजगारी ख़त्म करेगी, महंगाई ख़त्म करेगी। क्योंकि पीडीएम अगर कहती है ना कि जी हमारे केस ख़त्म करेगी, तो फिर तो पीडीएम एक्सपोज हो जाएगी। पीडीएम सिर्फ यही बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जी हमारी बातें मानी गई हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि जी अब वो जो बेरोजगारी है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब जो है 6 माह हम उनको टाइम दे रहे हैं कि जी 6 माह में अगर वो बेरोजगारी और महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इनके साथ हैं, अगर नहीं करते तो फिर हम दोबारा कोई ना कोई लाएअमल तैयार करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर तज्जिया का राय अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आखिर में बस यही कि कानून के रखवालों को भी उनके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। है कानून, लेकिन वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। चूँकि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो बच निकलते हैं, और फिर एक उनकी रिहाई, मुल्जिमान की रिहाई हमारे मुँह पर एक तमाशा होता है। और जहाँ तक पीडीएम और अपोजिशन की बात है, वही बात जो हम रोज़ करते हैं कि इनको अपने अपने मफाद की पड़ी है। इन्होंने सिर्फ जैसे जैसे इनका मफाद इनको मिलता जाएगा ये लोग हटते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।